بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن اپنی والدہ سے اجازت لی کہ میں مغرب کی نماز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں پڑھوں جا کر، اور ساتھ ہی فرماتے میں نے اپنی والدہ کو یہ بھی کہا کہ میں اپنے لیے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مغفرت کی دعا کرواؤں گا، آپ کے لیے بھی میں مغفرت کی دعا کرواؤں گا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں مغرب کی نماز میں حاضر ہوا، میں نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے مسجد نبوی میں بیٹھا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد نوافل میں مشغول ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء تک نوافل میں مشغول رہے۔ فرماتے ہیں پھر عشاء کی اذان ہوئی، عشاء کی نماز کا وقت ہوا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے مبارک کی طرف تشریف لے جا رہے تھے تو حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ میں آپ کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ میرے قدموں کی آواز سن کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو پیچھے چل رہا ہے؟ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں ابھی میں نے جواب نہیں دیا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی فرما دیا کہ لگتا ہے حذیفہ ہے۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم معجزہ ہے کہ آپ جس طرح سامنے دیکھتے تھے اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پشت کی جانب بھی دیکھ لیا کرتے تھے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حذیفہ ہو تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا جی حضور میں حذیفہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پاس حضرت حذیفہ کو بلا لیا۔ بلانے کے بعد اگلا معجزہ دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہاں ایک اور معجزہ ظاہر ہوا۔ آپ نے حضرت حذیفہ کو دیکھا، فرمایا اے حذیفہ اللہ تیری بھی مغفرت فرمائے، اللہ تیری والدہ کی بھی مغفرت فرما دے۔ ابھی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعاؤں کا نہیں کہا، لیکن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محسوس کر چکے تھے کہ یہ کس لیے آ رہا ہے، اور یہ بھی دیکھ چکے تھے کہ مسجد نبوی میں کافی دیر سے بیٹھا ہوا ہے ملنے کے لیے، تو آپ نے خود ہی دعا دے دی کہ اللہ تیری بھی مغفرت فرمائے اور تیری والدہ کی بھی اللہ مغفرت فرمائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے حذیفہ یہ میرے پاس ابھی ابھی ایک فرشتہ آسمانوں سے آیا ہے اور فرمایا کہ یہ وہ فرشتہ ہے جو آج سے پہلے کبھی بھی زمین پر نہیں آیا، یعنی اس کی ڈیوٹی اس کے کام آسمانوں پر ہیں، زمین پر یہ نہیں آتا، یہ پہلی مرتبہ زمین پر آیا ہے، اور آنے سے پہلے اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اجازت لی تھی۔ اجازت کیا لی تھی وہ بھی بیان فرمائی۔ فرمایا اس نے اجازت لی اے پروردگار میں زمین پر جانا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا کیوں جانا چاہتے ہو؟ حالانکہ اللہ پاک تو جانتے ہیں، لیکن اللہ پاک کی عادت شریفہ ہے
کہ کئی معاملات اللہ پاک تو سب کو جانتے لیکن پھر بھی سوال کرتے ہیں کیوں جا رہے ہو؟ اس مسئلے کی اہمیت بتانے کے لیے سوال ہوتا ہے۔ کہنے لگا کہ اے اللہ، آپ جانتے تو ہیں کہ آپ نے اپنے آخری نبی کو مبعوث فرما دیا، میں اس آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں تاکہ مجھے بھی ان سے سلام کرنے کا شرف مل جائے۔ میں سلام کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اجازت دی اور ساتھ ہی ان کو ایک کام بھی دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حذیفہ، یہ فرشتہ مجھ سے ملنے کے لیے آیا، سلام کرنے کے لیے آیا، اور ساتھ ہی یہ بشارت لے کر آیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جنت کی ساری عورتوں کا سردار بنا دیا ہے۔ یہ فرشتہ یہ پیغام لے کر آیا ہے۔ فرمایا دوسرا پیغام یہ لے کر آیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے بچوں کو یعنی حسن و حسین کو جنت کے نوجوانوں کا سردار بنا دیا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا خود ان کو اپنی زندگی میں فرمایا کہ یہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ اپنے نواسوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اس حدیث مبارکہ سے دو مسئلے معلوم ہوتے خاص، ایک تو اہل بیت کی محبت، بالخصوص سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی محبت اور ان کی آل اولاد کی محبت، اس کا سبق ہے اس حدیث میں۔ دوسرا اس حدیث میں یہ بھی سبق ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد نوافل کا اہتمام کرنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے ثابت ہے۔ لیکن حضرت حذیفہ فرمانے میں بیٹھا رہا اور آپ مغرب کے بعد نوافل میں مشغول رہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعات اوابین کے جو پڑھے گا اللہ پاک اسے 12 سال کی عبادت کا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو مغرب کے بعد 6 رکعات اوابین پڑھنا، اس پر 12 سال نفلی عبادت کا اللہ پاک ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ دو چیزیں خاص طور سے اس حدیث سے معلوم ہوئی۔ اللہ پاک دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، پاس دیے گئے بیل بٹن کو ضرور دبائیں۔